السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنا جو ہے ایک ٹاپک ہے آپ کے پاکستان اسٹڈی کی کورس میں شاہ ولی اللہ، تو اس کے اوپر جو ہے پورا ایک کوشچن آتا ہے، ہم اس موضوع کے اوپر آج بات کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں اور بہت سارے کارنامے، اس میں ایک کارنامہ یہ بھی تھا ان کا کہ قرآن کریم کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا فارسی زبان میں، اور یہ قرآن کریم کا پہلا ترجمہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے انہی کے جو ہے خاندان کے جو ہے ان کی جو پوتے تھے، انہوں نے اردو زبان میں پہلا ترجمہ کیا قرآن کریم، تو اسی ترجمے کی کاپی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام قطب الدین احمد تھا۔ آپ 21 فروری 1703 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد صاحب جو ہے شاہ عبد الرحیم ممتاز عالم دین بھی تھے اور ایک صوفی بزرگ بھی تھے، اور مدرسہ رحیمیہ کے نام سے ایک انہوں نے مدرسہ بھی کھولا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اپنے والد صاحب سے حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ بہت چھوٹی سی عمر میں قرآن مجید کا حفظ ختم کر لیا تھا، اور 15 برس کی عمر تک کے ایک عالم دین تھے پورے مکمل، جو ایک مکمل ایک عالم دین ہوتا وہ مطلب وہ تھے، اور تفسیر، حدیث، فقہ، ان سب چیزوں کے اندر وہ ماہر تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ شاہ صاحب کے والد صاحب کا انتقال جب ہوا اس وقت ان کی عمر 17 سال کی عمر تھی۔ ان کے انتقال کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ رحیمیہ جو ہے اس کو انہوں نے سنبھالا۔ اچھا، یہ اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا کہ شاہ ولی اللہ کے دور میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کے پیدا ہونے سے چند سال قبل، ان کے پیدا ہونے کے بعد چند سال قبل اورنگزیب عالمگیر جو تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور ہندوستان کا جو ہے مغل بادشاہوں میں اگر جو مضبوط ترین بادشاہ تھا، وہ آخری جو مضبوط ترین بادشاہ تھا وہ اورنگزیب عالمگیر تھا، اور اورنگزیب عالمگیر کے بعد جو ہے کوئی ایسا وہ نہیں ملا مطلب ہندوستان کو مغلوں کی طرف سے کوئی ایسا بادشاہ نہیں ملا جس نے پورے ہندوستان کو سنبھالا۔ اورنگزیب ایک مطلب ہندوستان کے جو ہے مغل بادشاہوں میں سب سے آخری بادشاہ تھے، جو مضبوط ترین اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کی بادشاہ ہر لحاظ سے مضبوط ترین، مطلب پورے ہندوستان کے اندر ان کی حکومت تھی، مختلف جگہوں پر جو ہے انہوں نے پورے ہندوستان کو سمجھ لیں ایک اکٹھا کر کے رکھا تھا۔ تو 1707 میں جو ہے یہ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا، تو آپ یہ سمجھے مسلم حکمرانوں کی زوال بھی ایک طرح سے شروع ہو گئی، اور مغلوں کا بھی زوال شروع ہوا۔ دونوں چیزیں مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جناب ایک تو مغلوں کے اوپر زوال آیا، اور برصغیر کے اندر جو مسلم جو
ریاست ایک جو اس کا ایک کانسیپٹ تھا وہ بھی آہستہ آہستہ اس میں جڑانے پڑنا شروع ہو گئی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا 1730 میں جو ہے یہ فریضہ حج کے لیے عرب گئے. وہاں جا کے جو ہے نا مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آئندہ کے خطرات سے محفوظ کرنے کے لیے انہیں کچھ چیزیں بتائیں. اس کو انہوں نے آگے جو ہے عملی طور پہ نافذ کرنے کی کوشش کی اور یہ کوشش جاری رہی ان کی. 10 اگست 1762 میں ان کا دہلی کے اندر انتقال ہوا. لیکن یہ تھا کہ اس کم عرصے میں جو ہے مدرسہ رحیمیہ میں مختلف مضامین جو ہے انہوں نے پڑھانا شروع کیا اور مختلف مضامین کے اندر ان کے مختلف قسم کے شاگرد تھے جنہوں نے ان کا جو ہے بعد میں بہت نام روشن کیا. اچھا پھر اس میں یہ ہوا کہ ان کے تمام کاموں میں ایک جو کام ایسا تھا جو بالکل روایت پسندی سے ہٹ کے تھا، وہ قرآن کریم کا ترجمہ تھا. 1738 میں آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا فتح القرآن کے نام سے. اس وقت کے جو روایت پسند علماء تھے انہوں نے شاہ صاحب کے اقدام کو قرآن کریم کی توہین سمجھا، ان کے اوپر کفر کے اور فتوے لگ گئے اور ان کے اوپر جو ہے بدعات کے جو ہے مطلب فتوے لگائے گئے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کیوں کر. لیکن یہ اس وقت کا پہلا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ تھے مولانا کا ترجمہ جو پہلا مطلب ترجمہ تھا اور ایک نئی بات تھی جو اسلامی دنیا میں مطلب شروع ہوئی. اس پر اعتراضات تو شروع میں بہت ہوتے رہے لیکن بعد میں انہی علماء کرام نے کہا کہ یہ جو قرآن کریم کا ترجمہ جو انہوں نے کیا یوں سمجھے کہ اس کا جو اجر ہے وہ ایک اجر عظیم جو ہے یہ مطلب شاہ صاحب کو ملتا رہے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو یہ ابھی جو قرآن کریم کا ترجمے ہو رہے ہیں جو 20 ترجمے ہو رہے ہیں یہ گویا ایسا تھا کہ جیسا ایک چراغ سے کئی چراغ روشن ہوئے، کیونکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کا آغاز کیا. اس کے بعد میں علماء اکرام جو تھے نا انہوں نے اس کو فالو کیا اور جو ہے قرآن کریم کا ترجمہ بھی لکھنا شروع کیا. علم حدیث کے اشاعت میں بھی آپ کا جو ہے نا بڑا مطلب نام رہے گا کہ جناب مدرسہ رحیمیہ جو ہے یہ مطلب کچھ اور اساتذہ اکرام کے سپرد کر کے اور خود کو جو ہے نا علم حدیث کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. تو بخاری شریف اور موطا اور ان سب چیزوں کا جو ہے انہوں نے فارسی اور عربی میں اس کی شرح لکھی. موطا جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتابوں کا مجموعہ ہے اور بخاری شریف جو ہے سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصل للکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن کریم کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. تو اس بخاری شریف کا بھی جو ہے انہوں نے فارسی کے اندر اس کا ایک تفسیر ہوتا ہے مطلب اس کو لکھنا شروع کیا، ترجمہ لکھنا شروع کیا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اجتہاد بہت ضروری ہے دین میں. اجتہاد کی بہت ضرورت ہے تو لہذا اجتہاد جو ہے ہر زمانے کے اندر ہونا چاہیے. اور شاہ صاحب نے جو ہے نا مطلب اس نظریے کو بہت تقویت دی کہ اسلام میں جو ہے اندھی تقلید نہیں ہوگی بلکہ اسلام کے اندر اگر اسلام جو ہے نئے مسائل کا سامنا کرتا ہے تو نئے مسائل کے حل نکال سکتا ہے اسلام. تو یہ ان کا نظریہ تھا. اسی نظریے کو جو ہے
سر سید احمد خان اور ان کے جانشین نے بھی اس کو اڑا، اور پھر اس کے بعد سر سید احمد خان کے بعد جو ہے علامہ اقبال اور علامہ شبلی نعمانی اور اس کے علاوہ جو ہے علماء دیوبند جو ہے اور علماء بریلی جو ہے، ان سب لوگوں نے جو ہے اس فکر کو، پھر اس کے بعد اس فکر کو عملی جامہ پہنایا گیا، لیکن اس کی ابتدا جو ہے یہ ان کی طرف سے۔ فقہ کے اوپر کتاب لکھی، چاروں جو ہے بڑے مکاتب فکر جو ہے حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، ان کو ایک طرف کرنے کی کوشش کی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد تقلید فقہ کو بھی بتایا اور مکاتب فکر کا عقیدہ بھی بتایا۔ پھر اس کے بعد صوفیہ اور علماء کرام کے درمیان جو اختلافات تھے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اور بلکہ اس دور میں علماء اور صوفیہ کے بہت سارے اختلافات ہیں۔ اس اختلافات، اب جیسا آپ کہتے ہیں اختلافات کن چیزوں میں ہیں، اختلافات ہر سوشل ویلیو کے اندر ہے، یہ علماء اور اس میں صوفیہ کرام میں۔ صوفیہ کرام کے اندر جو ہے موسیقی کو جو ہے انہوں نے کسی حد تک کے جائز قرار دیا، جبکہ اسی موسیقی کو جو ہے علماء کرام اس کو حرام قرار دیتے۔ یہ اختلافات تھے، تو ان اختلافات کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، اور مختلف قسم کے جو سلاسل جتنے بھی تھے اولیاء کرام تھے ان کے اوپر انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اور حضرت علی سے لے کے جو مطلب اولیاء کرام کا جو سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے، اور محی الدین ابن العربی جو ہے ان تک جو پہنچتا ہے، اس دوران جتنے ہی جو ہے اختلافات تھے ان سارے اختلافات کو ختم کر کے ان کی کوششوں کو سامنے لے کر آئے۔ شاہ صاحب کا جو خاندان تھا وہ وحدت الوجود کو مانتا تھا۔ یہ وحدت الوجود جو ہے صوفیہ کرام کے اندر ایک اصطلاح ہے۔ شاہ صاحب نے جو ہے ایسی تشریح کی کہ وحدت الشہود جو شیخ احمد سرہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے ایک نظریہ ہے، اس نظریے کو سامنے لے کر آئے۔ تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ اختلافات ختم کرنے کی حد تک بڑی اچھی کوشش تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں تو جناب معاشرتی خدمات دیکھتے ہیں، تو اس میں جو مسلمان جو تھا وہ اسلام کو مطلب اسلامی رسم و رواج کو ترک کر کے اور قرآن حدیث سے دور ہو کے ہندوانہ رسم و رواج کے اندر جو ہے اس کو اختیار کر چکے تھے۔ تو انہوں نے پھر بڑی کوشش کی جناب شاہ صاحب نے، نکاح ثانی کو مطلب دوسری شادی کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا، اور بیوہ عورت جو ہے اس کی دوسری شادی جو ہے مطلب بیوہ عورت کی دوسری شادی ہو سکتی ہے، اسلام میں یہ موجود ہے، اس چیز کو بتایا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے حق مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے اور کتنا رکھنا چاہیے، عقیقہ کیسا ہونا چاہیے، شادی بیاہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اور جو ہندوستان میں جو عام طریقے رائج ہیں وہ کیا ہیں۔ پھر اسی طرح مطلب وہ تمام رسومات جو کہ اسلام میں موجود نہیں تھے اور جو اسلام میں داخل ہو گئے تو ان سب کی انہوں نے مخالفت کی اور مطلب ان کی مذمت کی۔ اس طرح جو ہے انہوں نے مختلف اپنی جو ہے نا اس تمام چیزوں کو سامنے رکھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، انہوں نے ہی جب دیکھا کہ مغل سلطنت جو ہے وہ تو مطلب ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے، اور مراٹھا اور جاٹ جو ہے نا ایک بڑی طاقت بن کے ابھر گئے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہندوستان کے جو مختلف حکمران ہیں ان کو خط لکھیں۔ انہوں نے خط لکھا، جب دیکھا انہوں نے کہ ہندوستان کے حکمران جو ہے مطلب کچھ وہ نہیں کر رہے، تو پھر جو ہے افغانستان کے مشہور حکمران احمد شاہ ابدالی، یہ جس کی تصویر لگی ہوئی ہے، احمد شاہ ابدالی،
ان کو بلایا انہوں نے خط لکھ کے، اور ان سے یہ کہا کہ جناب کسی طرح جو ہے جو مغل حکمران ہیں ان کی نااہلی ختم ہو، اور کسی طریقے سے جو ہے مرہٹوں کو جو ہے، جو ہندو مرہٹے ہیں ان کی طاقت کو کس طرح ختم کرے۔ تو احمد شاہ ابدالی ان کے کہنے پر یہاں پر آیا۔ یہ تو اس میں مطلب اگر دیکھا جائے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جناب احمد شاہ ابدالی نے ٹھیک ٹھاک لوگوں کو مطلب ان کو بے دردی سے قتل کے، یہ ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جناب اتنا ضرور تھا کہ مراٹھوں کو انہوں نے ختم کیا۔ دہلی کے اندر یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ دہلی کے اندر احمد شاہ ابدالی نے جو قتل و غارت گری کا جو ایک بازار گرم کیا، اس میں اس نے نہ ہندوؤں کو دیکھا نہ مسلمانوں کو، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ جناب مرہٹا جو ہے ان کی طاقتوں کو اس نے ختم کر دیا، اور ہندوستان کے اندر جو ہے کافی عرصے تک رہتا، لیکن جو ہے مسئلہ یہ تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے جو اپنا ملک تھا افغانستان، وہاں پہ اس کے بھائی نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے دوبارہ افغانستان جانا پڑا۔ لیکن ایک اچھا سبق سکھلا کے گیا کون؟ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کو، اور ایک اچھا سبق سکھایا ہندو مرہٹوں کو جو ہے۔ پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے ایک کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہے مغلیہ کی جو سلطنت ہے اس کے زوال کا اصل جو مسئلہ ہے ملوکیت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ہندوستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے، یہاں پر اگر بہت بڑے بھاری سے بھاری ٹیکس اگر صرف اور صرف کاشتکاروں پہ لگا دیں گے اور تاجروں پہ اور کارکنوں پہ، تو ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ تو اس کا جو ہے نا مطلب معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی ڈھانچہ تبدیل کرنے کی ایک تجویز پیش کی، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح کے ریولوشن کے حامی تھے، جس طرح کے ریولوشن جو ہے کارل مارکس جو ہے اس کو لے کے آئے تھے، اسی طرح کے جو ہے ریولوشن کے جو سوشلزم کے جو بانی تھے، کارل اور مارکس کی جو تھیوری تھی، شاہ ولی اللہ صاحب کی بھی ایسی ہی تھیوری ملتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کی اصلاحی نظریات کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایک جگہ کہا دولت کی اصل بنیاد محنت ہے۔ جب تک کوئی شخص ملک و قوم کے لیے کام نہ کرے تو ملک کے مال و دولت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر اسی طرح زمین کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ظاہری نظام کے لحاظ سے ریاست سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان جو ریاست میں رہتے ہیں وہ برابر ہے، کسی کو یہ حقوق حاصل ہی نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو برتر تصور کرے یا مالک تصور کرے۔ پھر اس کے بعد ہر شہری کو رنگ، نسل اور مذہب کے امتیاز کے بغیر بنیادی حقوق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت انہوں نے بات کی تھی جب جو ہے یہاں ہندوستان کے اندر کسی نے اس بات کو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہر شہری کو رنگ و نسل اور مذہب کے امتیاز سے بغیر بنیادی حقوق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ بات تو مطلب اس دور کے اندر مغربی اقوام نے بھی نہیں سوچا تھا، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے سوچ لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جناب مغربی دنیا میں انقلاب فرانس کو بنیادی حقوق اور کارل مارکس تھیوری کو جو ہے معاشیتی توازن کے خلاف آواز اٹھانے والا پہلا آواز مطلب قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اگر نظریات پر جو ہے ایک اگر انداز میں مطلب اگر ان کے اوپر نظر ڈالی جائے تو یہ سارے نظریات جو ہے ان کے اس میں بھی مل جائیں گے۔ شاہ صاحب کے وفات کے بعد ان کے نامور فرزندوں میں سے شاہ عبدالعزیز دہلوی اور شاہ رفیع الدین صاحب عبدالقادر اور شاہ عبدالغانی نے ان کی اصطلاحات کی تصورات کی تبلیغ کی۔
انہوں نے مذہب میں ہر طرح کے الحاق اور تمام ہر طرح کی جتنی بھی جو مذہبی اعمال ہیں اس میں جتنی بھی چیزیں جو نئی ہیں اور اس کو جو شامل کر دی گئی تھی ان کی ہر طرح سے انہوں نے مخالفت کی، کیونکہ جو چیز مذہب میں نہیں ہے اور اس کو زبردستی اگر شامل کیا ہے تو بدعات کہلاتی ہیں، اور بدعات جو ہے قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہے، تو اس کا رد کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف موقع پہ جو ہے اس کا رد کیا۔ ان کے بعد جو ہے ان کے جو پوتے ہیں شاہ رفیع الدین، جنہوں نے قرآن پاک کا اردو میں پہلی دفعہ ترجمہ کیا، پھر اس کے بعد شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بامحاورہ اردو میں ترجمہ کیا۔ شاہ عبدالعزیز کے نامور شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کون ہیں؟ شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند میں سے ایک فرزند ہے۔ ان کا جو ان کے جو بیٹے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا ایک شاگرد ہے جن کا نام سید احمد اور شہید اور رائے بریلی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھو کہ ان لوگوں نے جو ہے انگریزوں کے خلاف جہاد بھی کیا، سکھوں کے خلاف جہاد بھی کیا، مگر سیاسی حالت جو ہے وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے مسلمانوں کی کہ تحریک جہاد کامیاب نہیں ہو سکا اور جو ہے پوری طرح ناکام ہو گیا۔ لیکن اس میں یہ ضرور ملتا ہے کہ جناب اس تحریک نے بعد میں جو ہے مطلب مختلف قسم کے جو ہے ادارہ بنیاد رکھنے میں اس کا ایک عملی کردار ہے، جیسا تحریک دیوبند ہے، اور جناب تحریک اہل سنت ہے جو امام احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تحریک علی گڑھ ہے۔ ان سب کے پیچھے اگر دیکھا جائے نظریہ کس کا ہے تو یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ شاہ صاحب جو ہے جہاں اور بہت ساری چیزوں کے قائل تھے، وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ایک ملت ہے، اور اس ملت کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی جو ہے مطلب جس سے مسلمانوں کی بھی فکر کرے، تو اور جہاد کرنا اس کا جذبہ ہے۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نظریہ تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ جو ہے قومیت ہے، اور انہوں نے یہ تصور کیا وہ عقیدے کے بنیاد پر جو ہے الگ ایک قومیت کا تصور تھا۔ تو یہ ایک بات تھی جو مطلب وہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ علاقائی اور قومیت ہے نا، اس کو ختم کر کے مسلمانوں کی پہچان صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر رکھی جائے۔ یہ صحیح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کانسیپٹ تھا یہ۔ انہوں نے جو ہے جتنے بھی مطلب ان کی جو خدمات تھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بلا شبہ وہ کردار تھا جس نے اس نازک وقت میں جب ہے نا مسلمان زبان ہو رہا تھا، اس میں جو ہے ہر طریقے سے مطلب مسلمانوں کو، چاہے وہ علمی لحاظ سے ہو چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو، ان تمام اس میں جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو اس مشکلات سے نکالنے کی کوشش کی، چاہے وہ مذہبی لحاظ سے ہو چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو۔ مذہبی لحاظ سے دیکھیں کہ جو ہے انہوں نے قرآن مجید کے ترجمے کی جو بنیاد رکھی، اس کی وجہ سے یہ ہوا لوگوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کرنا شروع کیا، ورنہ اس قرآن کا ترجمہ کرنا اس کو جو ہے مطلب سخت گناہ سمجھایا جاتا تھا۔ لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس کا قرآن کا ترجمہ کیا۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو قرآن کریم ہے وہ عام انسانوں تک بآسانی پہنچنے لگا، اور ترجمے کے ساتھ جو ہے مطلب کہ قرآن کریم ملنا شروع ہوا، جس کو لوگ پڑھ کے جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ اس سے بھی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔
پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث اور فقہ اور تفسیر پر جو سینکڑوں کتابیں لکھی، اس سے جو ہے اس علم کو بھی جو ہے نا انہوں نے ایک طرح سے ایک نئی روح اس میں بخش ایک پھونک دی لگ گئی۔ پھر اسی طرح جو ہے آفاقی مذاہب کی طرف انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو متوجہ کیا، یہ ان کا ایک کارنامہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ ہندوستان کے اندر جو ہے مسلمانوں کو سیاسی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے جو اس کو احمد شاہ ابدالی کو جو ہے دعوت دی، اور احمد شاہ ابدالی نے آ کے جب مطلب 1761 میں جو ہے آ کے جب پانی پت کی تیسری جنگ انہوں نے کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی حکمرانی کا پھر ایک مطلب ایک نیا آغاز شروع ہوا۔ تو یہ سارے کارنامے جو ہے ایک ہی جو ہے شخصیت نے انجام دی، اور شخصیت کا نام ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کے علاوہ جو ہے معاشرتی خدمات میں انہوں نے جو ہے ہندوانہ رسم کو ترک کرنے کی ہدایت دی۔ تو عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کے بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے اہم۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارا ایک ٹاپک ہے، آپ کے جو ہے گریجویشن کے اندر یا تو اس کے اوپر ایک لانگ کوشچن آ جاتا ہے جو 20 نمبر کا ہوتا ہے، یا پھر 10 نمبر کا ایک شارٹ کوشچن آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک مکمل نوٹ تحریر کیجیے۔ تو یہ دو سوالات مطلب کبھی آ جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ طالب علم آپ لوگ جو ہے اپنے امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے، مزید محنت کیجیے، اور جو ہے یہ آپ کے لیے یہ مطلب لیکچر کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے اس کو آپ دیکھتے رہیے، اور تو آپ میرا فیصلہ کریں کہ اس میں کتنا جو ہے نا مطلب آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔